أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وله من في السماوات والأرض اور اسی کا ہے جو کوئی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے ومن عنده اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں لا یستکبرون عن عبادته وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے ولا یستحسرون اور نہ وہ ذرہ برابر تھکتے ہیں فرمایا کہ زمین و آسمان کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے اور جو کوئی زمینوں اور آسمانوں میں ہے ان سب کا مالک بھی اللہ تعالی ہے اور مالک کو اختیار ہے کہ وہ اپنی چیز کو جیسے چاہے استعمال کرے بالکل اسی طرح کہ جیسے ایک آدمی کچھ اینٹیں خریدتا ہے تو ان میں سے کچھ اینٹوں کو تو وہ مکان کی پیشانی پر لگا دیتا ہے اور کچھ اینٹوں کو وہ بھٹی میں یا چولہے میں لگا دیتا ہے یا فرش پہ لگا دیتا ہے تو اللہ پاک اپنی ملکیت میں جس طرح چاہیں تصرف فرمائیں کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں اور نہ ہی ان کو کوئی روکنے والا ہے اور فرمایا کہ جو اللہ کے فرشتے ہیں وہ اللہ کی عبادت سے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے حالانکہ ان کے پاس بڑی طاقتیں ہیں اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے جو اتنے بڑے ہیں کہ ان کے پاؤں زمین کے نیچے تک اور کندھے ان کے عرش الہی تک ہیں لیکن وہ بھی اپنے آپ کو اللہ کا عاجز بندہ ہی سمجھتے ہیں اور ہر وقت اسی کی عبادت میں لگے رہتے ہیں ولا یستحسرون حسر یحسر کا معنی ہوتا ہے تھکنا اور حسیر اگر سین سے ہو تو اس کا معنی ہے تھکی ہوئی اور اگر سواد سے ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے چٹائی اللہ تعالیٰ سورۃ الملک میں فرماتا ہے کہ ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر آپ زمین و آسمان میں نظر دوڑائیں بار بار اس کو دیکھیں آپ کی نگاہ تھک ہار کر واپس آ جائے گی لیکن اللہ کی تخلیق میں کوئی خامی تلاش نہیں کر سکے گی تو یہاں اس کو باب استفعال سے لانے کا مقصد یہ ہے حروف جب زیادہ ہو جائیں تو معنی میں بھی زیادتی ہو جاتی ہے مطلب یہ کہ وہ ذرا بھی نہیں تھکتے اور اللہ پاک کی تسبیح اور اس کی عبادت اس میں وہ مشغول رہتے ہیں یسبحون اللیل والنہار اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں رات کو اور دن کو لا یفترون کوئی وقفہ نہیں کرتے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ کیا تم بھی وہ سن رہے ہو جو میں سن رہا ہوں انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو کچھ نہیں سن رہے فرمایا میں سن رہا ہوں کہ آسمان چرچرا رہا ہے جس طرح اونٹ کے پالان پر زیادہ بوجھ ڈال دیا جائے تو وہ چرچراتا ہے اسی طرح فرشتوں کے وزن سے آسمان چرچرا رہا ہے اور اس میں فرشتے کوئی ایک بالشت بھی ایسی جگہ نہیں ہے آسمانوں میں جہاں کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت میں مشغول نہ ہو یا تو وہ سجدے میں ہے یا رکوع میں ہے یا وہ قیام میں ہے
اور اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کر رہا ہے۔ لا یفترون، فترہ یفتر کا معنی ہوتا ہے رک جانا، وقفہ کرنا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، کہ ہمارا رسول آپ کے پاس آیا جو رسولوں کے ایک وقفے کے بعد آیا۔ تو فرمایا کہ ان کی تسبیح میں کوئی درمیان میں رکاوٹ نہیں آتی، کوئی وقفہ نہیں آتا، وہ رکتے نہیں۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبداللہ بن حارث بن نوفل نے پوچھا، وہ اس وقت چھوٹے بچے تھے، کہا کہ حضرت جب وہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں یا اللہ کی لگائی ہوئی ڈیوٹیاں ادا کرتے ہیں تو اس وقت تو وقفہ آ جاتا ہوگا۔ تو حضرت کعب نے پوچھا یہ بچہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ بنو مطلب سے ہے۔ انہوں نے اس کا ماتھا چوم لیا اور کہا کہ بیٹا اللہ نے فرشتوں کو تسبیح کرنا ایسے ہی سکھا دیا ہے جیسے تمہیں سانس لینا۔ تم لوگ بات کرتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، چلتے پھرتے ہوئے سانس لیتے ہو کہ نہیں لیتے؟ اس نے کہا جی لیتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح فرشتے بھی جیسے تم سانس لیتے ہو ویسے ہی اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں اور اپنے کام بھی کرتے رہتے ہیں، ان میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی۔ اتخذوا آلہۃ من الارض، کیا انہوں نے زمین سے کچھ معبود بنا لیے ہیں؟ ہم ینشرون، جو زندہ کریں گے۔ فرمایا جتنے بھی ان کے معبود ہیں ان سب کا تعلق زمین سے ہے، چاہے وہ بت ہوں یا قبریں ہوں یا پتھر ہوں یا پھر اولیاء اور انبیاء ہوں یا جن ہوں، یہ سارے کے سارے زمین سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی آسمانوں پر بلند ہے، یہ اس کے معبود، اس کے شریک کیسے ہو سکتے ہیں اور یہ تمہارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا ان میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو کسی مردے کو زندہ کر سکتا ہو؟ معبود ہونے کے لیے سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ زندہ کر سکتا ہو اور مار سکتا ہو، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں۔ تو اللہ نے دکھا دیا۔ تو فرمایا کہ ان میں سے کوئی بھی زندگی اور موت کا مالک نہیں، تو پھر ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ لو کان فیہما آلہۃ، اگر زمین و آسمان میں کوئی معبود ہوتے، الا اللہ، اللہ کے سوا، لفسدتا، تو یہ دونوں ضرور بگڑ جاتے۔ فسبحان اللہ رب العرش، تو پاک ہے اللہ عرش کا مالک، عما یصفون، اس چیز سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ فما اتخذ اللہ من ولد وما كان معه من الہ اذا لذهب كل الہ بما خلق ولعلى بعضهم على بعض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 91 میں فرمایا کہ دیکھو اگر زمین و آسمان میں کوئی اور الہ بھی ہوتا تو ہر ایک الہ اپنی تخلیق کو لے کر الگ ہو جاتا، اور زمین و آسمان کا نظام جس یکسانیت سے چل رہا ہے یہ نہ چل سکتا اگر دو خدا ہوتے۔ مثلا ایک چیز کو حرکت دینی، اس کو سکون میں رکھنا مقصود ہوتا، تو ایک خدا کہتا میں نے اس کو حرکت دینی ہے، دوسرا کہتا میں نے اس کو ساکن رکھنا ہے، تو دونوں کی مرضی بیک وقت پوری ہونی ناممکن تھی۔ یا تو وہ چیز حرکت میں رہتی یا وہ چیز سکون میں رہتی۔
تو فرمایا کہ ایک ہی ہے جو اس سارے نظام کو چلا رہا ہے، اور رب العرش اس لیے فرمایا کہ عرش پوری کائنات کو محیط ہے، پہلا آسمان زمین کو محیط ہے، اور دوسرا آسمان اس کو محیط ہے، اور تیسرا اس کے اوپر پھیلا ہوا ہے، اور چوتھا اس کے اوپر، اور ساتویں آسمان کے اوپر عرش ہے جو ساری کائنات کو اس نے اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے اور اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے، اور اس عرش کے اوپر اس سب کا مالک اور خالق ہے۔ ساری کائنات اس کے سامنے ایک چھوٹے سے حلقے یا ایک ذرے کی مانند ہے۔ لا يسأل عما يفعل، نہیں سوال کیا جاتا اس سے جو کچھ وہ کرتا ہے، وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اور ان سے سوال کیا جائے گا۔ فرمایا اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ آپ نے یہ کیوں کیا، جبکہ انسانوں سے یہ پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم نے دنیا میں رہتے ہوئے یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہ کیا۔ تو ایک شخص نے پوچھا کہ دیکھو جی اللہ پاک جب شروع سے ہے اور آخر تک رہے گا، اور اللہ سے پہلے نہ کوئی تھا نہ اللہ کے بعد کوئی ہوگا، تو کہا گیا زمین و آسمان کو پھر اس نے پیدا کیوں کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کیوں کا جو ہے نا سوال یہ اللہ سے نہیں ہو سکتا، اللہ سے کیوں کہنا ہی اللہ کی نافرمانی اور گستاخی ہے۔ اللہ پاک جو چاہے وہ کرتا ہے، اور کوئی اس سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے یہ کیوں کیا۔ ام اتخذوا من دونه آلهة، کیا انہوں نے اس کے سوا کچھ معبود بنا لیے ہیں؟ قل ہاتوا برہانکم، کہہ دیجئے لاؤ اپنی دلیل۔ ھذا ذکر من معی، یہ نصیحت ہے ان کی جو میرے ساتھ ہیں، وذکر من قبلی، اور نصیحت ہے ان کی جو مجھ سے پہلے تھے، بل اکثرهم لا يعلمون الحق، بلکہ ان کی اکثریت حق کو نہیں جانتی، فَهُمْ مُعْرِضُونَ، تو وہ منہ پھیرنے والے ہیں۔ فرمایا یہ قرآن میرے ساتھیوں کے لیے بھی نصیحت ہے، اور یہ اس نصیحت کی بھی تائید کرتا ہے جو پہلی کتابوں میں گزر چکی ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے، اس لیے وہ قرآن مجید سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اگر انہیں پتہ چل جائے کہ یہ کتنی عظمت والی کتاب ہے تو وہ کبھی اس سے منہ روگردانی نہ کریں اور اس پر یقیناً عمل کریں۔ شریعت کا ترجمہ اقبال، وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کا ہے جو کوئی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور جو اس کے پاس ہیں وہ نہیں تکبر کرتے، عن عبادتہ، اس کی عبادت سے، ولا یستحسرون، اور نہ ذرہ برابر تھکتے ہیں، یسبحون اللیل والنہار، وہ رات اور دن میں اسی کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لا یفترون، کوئی
کوئی وقفہ نہیں کرتے ام اتخذوا آلہۃ من الارض کیا انہوں نے زمین سے کچھ معبود بنا لیے ہیں ہم ینشرون جو زندہ کریں گے لو کان فیہما آلہۃ اگر زمین و آسمان میں کوئی اور معبود بھی ہوتے الا اللہ اللہ کے سوا لفسدتا تو یہ دونوں بگڑ جاتے سبحان اللہ رب العرش تو پاک ہے اللہ جو عرش کا رب ہے اما یصفون اس چیز سے جو یہ بیان کرتے ہیں لا یسأل عما یفعل اس سے نہیں پوچھا جا سکتا جو کچھ وہ کرتا ہے وَهُمْ يُسْأَلُونَ اور وہ پوچھے جائیں گے ام اتخذوا من دونہ آلہہ کیا انہوں نے اس کے سوا کچھ اور معبود بنا لیے ہیں قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ کہہ دیجئے لے آؤ اپنی دلیل هَذَا ذِكْرُ مَن مَّعِيَ یہ نصیحت ہے ان کی جو میرے ساتھ ہیں ذکر من قبلی اور نصیحت ہے ان کی جو مجھ سے پہلے تھے بل اکثرهم لا يعلمون الحق بلکہ ان کی اکثریت حق کو نہیں جانتی فہم معرضون تو وہ منہ پھیرنے والے ہیں صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.